ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہوگی، تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں پہنچی تو خود سے میرا دل باہر آنے کو کر رہا تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے یہی خوف تھا کہ میرا شوہر میری سچائی نہ جان لے۔ سہم کر میں نے وقت گزارا اور اب وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرا سامنا میرے اپنے شوہر سے ہونا تھا، اور میرا دل بری طرح زلزلا رہا تھا۔ اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا؟ وہ سچائی تو دنیا والے تو ایک طرف، میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپائی گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا جسم کپکپانے لگا۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کی بجائے خوف سے کپکپا رہی تھی۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا، حالانکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ نکاح کے وقت میرے دل میں باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے، اور میں شرمائی ہوئی سی سب کی چھڑچھاڑیاں باتیں سن رہی تھی۔ اپنے شوہر کی میں نے تب بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حالات وہی رہتے تو یقیناً میں بھی آج دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر 1.5 ماہ پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، میرا دل دنیا سے اور جینے سے ہی اٹھ گیا تھا۔ میں ہر پل خوف کے رخسار میں گزارتی آج یہاں پہنچی تھی، اور آج جب میں پورے حق سے ان کے پاس آئی تھی تو خوف سے میرا دل رک رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور مجھ سے ان کی نظریں عجیب کھجتی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے وجود پر پڑی، میں ان کے ٹھٹکنے پر سہم گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بہت عجیب سی بات کہہ دی، جس نے مجھے پھر سے سولی پر لٹکا دیا تھا۔ مجھے لگا انہیں میرا ذرا پتہ نہیں چلے گا، میری وہ حقیقت جو میں ان سے چھپا رہی تھی۔ شاید وہ جان گئے تھے، مگر مجھے تب حیرت ہوئی جب انہوں نے سر جھٹکا دیا اور کہا، میں تھک گیا ہوں اور یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی، تو کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مجھے ہدایت دیتے ہوئے سو گئے تھے اور میں اپنی جگہ ساکت ہی بیٹھی رہ گئی۔ عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر پریشانی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ میں کپڑے بدلتی لیٹ گئی، مگر میرے دماغ میں یہ بات جاری تھی کہ پہلی رات میرے شوہر نے مجھے چھونے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا۔ پوری رات میں ایسی خوف اور پریشانی سے سو نہیں پا رہی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور میں بامشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی بیٹھی رہی۔ آج بھی میری صاحب نے بہت تعریف کی، بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس شادی کے ہنگار سنگار نے میرے حسن میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج میرے شوہر مجھے دیکھ کر خود کو حق جتانے سے باز نہیں رکھ پائیں گے۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں اور اپنا حق وصول کریں گے۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں منتظر بھی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی یہاں کی باتیں کر کے مجھے سونے کا کہہ کر اور خود بھی سو گئے۔ میں صدمے میں گری بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی بھی کشش نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرح متوجہ ہوتا؟ میرا داغ ہی ڈوب رہا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ پہلے میرے اعصاب پر خوف سوار تھا کہ کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھل جائے، اور اوپر سے میرے شوہر کا عجیب رویہ مجھے بخلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، اس سے بہت پیار سے پیش آتے تھے، مگر انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن کوئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ میری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اپنے ہوئے حادثے کی بری خواب راتوں کو جگانے لگے تھے۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی ساکت بدلنے لگی، اور مجھے یہی خوف کہ میں چاہتی تھی اس وقت سے پہلے میرا شوہر میرے ساتھ مضبوط رشتہ بن جائے، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا، اور اب یقیناً میری حقیقت کھل جاتی۔ میں مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا مجھے خوف تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میری یہ پریگنینسی کو 3را مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سہمی ہوئی سر ڈال کر بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرا شوہر میں اسے رشتہ ختم کر لیتے۔ سارے تعلقات کوئی غیر مند انسان یہی کرتا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر روؤں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے
کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے میرا یہ بچہ ناجائز ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنے نکاح سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی جہاں مجھے 2 نکاح پوش نوجوانوں نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اس قدر ایک سنسان جگہ پر تھی اس لیے میری چیخو پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور وہ لڑکے وہیں قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہی میری عزت لوٹنے لگے۔ میں نے بہت بے واسطے دیے مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چیخ کر رونا چاہ رہی تھی۔ میں چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی نہ میں زیادہ کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سایہ ماسک چہرا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ پر بھی عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا، مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس روز میں نم بیہوش تھی۔ کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ مرتی تو تب بھی میں اپنی جان لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ان نقاب ہوئی لڑکوں نے مجھے اس جگہ سے جا کر چھوڑ دیا جہاں وہ مجھے لے کر آئے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہوگی اور پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی ہوں اور خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے ہیں۔ چیخیں دبا کر سختی پڑی آنکھوں میں رات کٹ جاتی تھی مگر کسی کو بتانے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ گھر والے میرے خیال رکھتے تھے اور اللہ کے گلے لیے میرے ساتھ ہی ایک ایسا کیوں ہوا؟ اب میں کہاں جاتی اور کسے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزہ کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی کہ مجھے ہی گناہ گار سمجھا جائے گا۔ گھر آ کر میں گمسم سی رہنے لگی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن نہ سمجھ تھی، اس لیے میری حالت بیمار کا تصور کر لیا۔ گرامی ذہنی حالت رات ہوتی جا رہی تھی۔ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف دہ وقت سے نکلنے لگی اور میرا ان سیاہ خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا مگر کچھ وقت مزید گزر گیا تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے الٹیاں آنے لگتی تھی۔ میں خوف زدہ ہوگی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ تو نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹس کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں۔ اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے کہہ دیتی ہوں کہ میں پریگننٹ ہوں اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی، مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میرے عجیب شوہر میرے سے محبت کے دعوے کر کے میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلہ بنا رہے تھے۔ اور اب ڈاکٹر نے تو حقیقت ہی کھول دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ گھر جا کر میرا شوہر مجھ سے بھلا کیا کہے گا اور بدکرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دے گا۔ ان 3-4 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا ڈھال کر دیا تھا کہ میں نے ذہنی طور پر خود کو حال الزام اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میرا شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔ میں خود کو شور شرابہ کیے تیار کر رہی تھی مگر میری حیرت کی انتہا ہو رہی تھی جب دوپہر سے شام اور شام سے رات ہوگی مگر میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ وہ مجھے آرام کی تنقید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کون مرد اتنا تنظرف والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی اس بیوی کا پریگنینسی کا سن چکے تھے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تو خود تھی۔ مجھے ان کے ظرف پر شک کھانے لگا تھا اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھوں سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محنت سمجھتی رہی مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی تھی۔ ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہوا تھا۔ میں نے پریگنینسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی بہت افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ شاید تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضروریات کا سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا
اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی برتی دی جاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی، خوشی کی بجائے میں عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دے گئی تھی، اور وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں اس کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر روتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، اور اسے اٹھا کر پیار کرنے کے بہانے چپ کرواتے۔ میرا ضابط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہوگی اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے تھے؟ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے برے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تبھی بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں، حالانکہ مجھے تبھی ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ اب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا ہو کہ کیا انہیں پہلے روز شک ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے، ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا، میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی عجیب فطرے کے مالک تھے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے جاننے تک کی کوشش نہ کی۔ پھر میں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ میرے جھگڑنے پر وہ بولے، میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے، میں متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنی ماضی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی، بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بدکرداری کے طعنے دی اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، بس اتنا ضرب بڑا کہ اس سے زیادہ نہیں کر پاتے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہتی۔ پھر میں پیدا ہوا، میں ناجائز بچہ تھا اور میرے مقام کسی ناجائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ذرا بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک فرق رہ گیا تھا، کیونکہ میں ناجائز تھا جس کی حقیقی باپ کی کوئی خبر نہ تھی، اور مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سکے باپ والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آزمائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے، وہ میری ماں کی جائز اولاد تھے، وہ میرے باپ کی سکی اولاد تھی، اس لیے ان کا مقام الگ تھا۔ انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا اور میری ذات میں ایک بڑا خلا رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگی تھی، میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا، جب اپنی ماں سے یہ گلہ کرتا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے یہ سچائی بتاتی اور ان کو فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہ تھا۔ میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے ہاونا بیوی کو اپنایا، اس سے رشتہ ختم نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اس نے ناجائز بیٹے کو اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا۔ ہاں، مگر بس اتنا ہوتا کہ وہ اس غم میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اس سے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اپنی اعتبار کیا اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی۔ تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کی بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میرا تم سے یہی سوال ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا ہے؟ تم اس سب میں شامل تھی، کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ میں ان کے سوالات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور کہا، میں بے قصور ہوں، میں نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی اور ان کی شکل تک نہیں دیکھی، میں پاکیزہ ہوں اور میرا کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ایسا ویسا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تھا تو وہ میرا
शोहर था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले, जब ऐसा था तो क्यों छुपाया या खुद को क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी, तुम खुद भी मुलजम थी, फिर क्यों खौफजदा थी? क्या बात थी आखिर? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफी दोहराई? मैं इनके सवालात पर धड़ सी होगी। मैं इन्हें क्या बताती कि औरत सिर्फ इल्जाम तराशी से डरती है। मुझे भी यही खौफ था, मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज के दौर में ऐसे आला ज़रब भी तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक झूठे इल्जाम पर रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। फिर मैं तो खुद पर वो सब जील चुकी थी। मैंने इनकी जिद पर इन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी कि मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश वो तब सवाल कर लेते तो मैं खुद दबा देती, तब मैं कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरा शोहर इतना ज़रफ है तो मैं इतनी जहनी अजियत क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे शोहर ने मेरा हाथ थामकर मुझे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और अब ज्यादा मत सोचना। मैंने तशकर बड़ी नजरों से इन्हें देखा। मुझे लगा आज सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे शोहर ने अपनी अपनी जात का हर पहलू, अपनी माजी की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी। मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाइयों से नावाकिफ थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इनसे बेखबर खुश होगी। मेरी जिंदगी अपने शोहर से अच्छी और पुरसकून गुजरने लगी। अब मेरा एतबार अपने शोहर पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात इन्हें बताने लगी। मैं अपने शोहर को, मैं अपने बच्चे को प्यार भी देने लगी। और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा माँ बनने की खुशखबरी मिली थी कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी। और मेरे शोहर के रवैये में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा था। वो मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। मैं इनसे चुपकर थोड़ा भी घर का काम कर लेती, वरना उन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभालने बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं इन्हें स्टोर रूम से सामान निकाल दूं। वो सारा सामान जो मेरे बड़े बेटे के पैदाइश होने से पहले बहुत जरूरत पड़ा था। और जब वो बड़ा हुआ तो मेरे शोहर ने वो सब स्टोर रूम में रख दिया। मुझे अब सिर्फ एक माह बाकी था और मैंने सोचा कि वो सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। मैंने स्टोर रूम की लाइट ऑन की और पुराने संदूक खोलकर सारा सामान निकाल रही थी जब मुझे एक कदर पुराने संदूक सबसे आखिर में एक पुराना संदूक पर मिला। मैंने भी वो उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर वो सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा दिया। वो सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगी और मेरे कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और काम वाली ने 2 शापर लाकर मेरे सामने रखी। मैं सामान निकाल कर देख रही थी जब मेरे सामने वो पुराना शापर आ गया। मैंने इसे खोला तो इसके अंदर से जो सामान निकला वो मेरी रूह फना कर दिया गया। मैं सर टपकाती कपाई रह गई। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने का तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शोहर तो एक अजीम इंसान था, तो फिर मेरे सामने पड़ा यह सामान इसकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मेरे शोहर आए तो मैंने इनका गिरबान, वो स्याह शर्ट और स्याह मास्क इनके सामने मुंह पर दे मारा। मुझ पर यह निक्षाफ हुआ था मेरे सामने ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही शोहर था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे जहनी अजियत क्यों दी। वो बोले कि तुम मेरी निकाह में थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। इनकी बात पर मुझे धचका सा लगा। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे इज्जत दी। अपने शोहर की सच्चाई जानने के बाद मुझे बहुत सारा वक्त याद आया जो मैं जहनी और जिस्मानी अजियत में गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं सारी जिंदगी इसी अजियत में रहती। मेरे दिल में इनकी अजीब सी एक मोहब्बत से दम खत्म होगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। जैसे भी थे इनकी माँ थी और मेरा वो बच्चा जिसे मैं नाजायज समझ इसे सही बच्चों की तरह इसका हक और इसकी मोहब्बत ना दे सकी थी। इस बच्चे ने अब तक नाजायज ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे शोहर से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वही कोई रास्ता ना था। वह नफ्सियाती मरीज था और कुछ भी जो इसके ऊपर गुजरी, जिस तरह इसका बचपन गुजरा और इन सब हालात में मैं इसे अजियत मरीज बना दिया। मैं इनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं इसी तरह अजियत मरीज बन जाती, क्योंकि जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था तब मेरा जहनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत नामालूम हो जाती आज मैं रो रही होती। मैं जिसे आला ज़रब समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद था और मैं इससे भी पहले की तरह बेबस थी और इसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ थी, इनके बाप जैसा नहीं बनना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी